طلاق کی تفصیلات خدائے منان انسانوں کو بتا رہا ہے کہ اللہ کے قانون میں 2 دفعہ طلاق ممکن ہے کہ اس کے بعد واپسی ہو سکے اس خاتون کی اس مرد کے پاس اور دوبارہ سے زندگی شروع کی جا سکے ایک اور نکاح کے ذریعے۔ اس کی جو تفصیلات ہیں یقیناً وہ خود قرآن کے چھوڑنے سے ایسے کہ یہ بات چھوڑ دی اور تیسری طلاق کی جو ہے گنجائش نکالی ہے، تو یقیناً خود بخود اس سے سمجھ آتا ہے کہ یہاں ایک تیسرا نکاح موجود ہوگا تو تب وہ طلاق کی گنجائش ہوگی، نہیں تو الطلاق مرتان میں تو بات ختم ہو گئی کہ 2 دفعہ کی طلاق ہو چکی ہے۔ اب جو خدائے کریم تیسری طلاق کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک اور نکاح موجود ہے، تو اس میں پھر جو اس تک نوبت پہنچے گی تو ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابھی یہاں تک جو لے کے مسئلہ آئے ہیں، خدائے کریم نے جو مرکزی طور پر اس آیت کا جو پہلی آیت 229 ہے اس کا جو فوکس ہے، جو مرکز ہے بات کا، وہ ہے کہ جو کچھ آپ نے دیا ہوا ہے اسے واپس نہ لے۔ جو کچھ آپ نے مردوں نے عورتوں کو دیا ہوا ہے وہ واپس نہیں لینا ہے اور وہ حلال نہیں ہے۔ خدائے کریم نے یہاں صرف یہ نہیں کہا ہے کہ لا تأخذوا، بلکہ یہ کہا ہے کہ لا یحل لکم۔ یہ ذرا زیادہ اوپر کی بات ہے، یعنی یہ صرف یہ نہیں کہ آپ کو آخرت کا ہو سکتا ہے کہ اس سے دنیا میں بھی نقصان ہو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا۔ تو یہاں استثناء ایک کی تھی، اس استثناء سے بڑے خاص قسم کے معنی لیے گئے، یعنی خاص قسم کے معنی اس طرح لیے گئے ہیں کہ اس کو وہ جو اس کا معنی بننا چاہیے ظاہراً اس در گئے بھی نہیں ہے، اور دوسری طرف جو ہے اس کا معنی لیا جا رہا ہے کہ اور وضاحت بھی نہیں کی جا رہی کہ یہ جو ڈر ہے کہ وہ میاں اور بیوی اس نہ لینے کی وجہ سے، بات یہ ہے کہ جب پیچھے سے جو بات ہو رہی ہے جس پر استثناء لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں لینا چاہیے، خوف کی صورت میں لینا چاہیے۔ اب یہ میاں بیوی کو کیا خوف ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اس مال کی وجہ سے، کیونکہ بات کیا ہے، بات مال کی ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، اس میں سے بھی نہ لیں جو آپ نے دیا ہے، اس میں سے بھی نہ لیں، مما بھی نہ لیں، یعنی ما آتیتموہن نہیں کہا ہے کہ مما آتیتموہن، جو آپ نے دیا ہے اس میں سے بھی نہ لیں، یعنی کچھ بھی نہ لیں، جو کچھ دے چکے ہیں وہ ان کو دے دیں اور جانے دیں۔ تو یہاں الا یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، اس کی وضاحت اصلاً نہیں موجود ہے کہ کیا ڈر اور کیا خوف ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں اگر وہ مال واپس نہیں ہوتا ہے تو خوف دونوں کو ہے، ادھر بھی خوف ہے ادھر بھی خوف ہے کہ کیا اللہ کی حدود کی خلاف ورزی ہو جائے گی، خوف یہ ہے کہ اللہ کی حدود کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو اس کے لیے ظاہراً یہی ہے، چونکہ مال کا معاملات ہے، یہ اللہ کے ساتھ بھی یہ بات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہوتے بہت کم ہیں۔ عام طور پر وہی حکم ہے جو خدائے کریم نے بتایا کہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ روٹین کی چیزیں دی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ روٹین کی چیزیں تقریباً بہت سارا اس کا حصہ استعمال بھی ہو چکا ہوتا ہے، اور بس ٹھیک ہے اب طلاق کی نوبت آ گئی ہے تو طلاق دیں، اور جو ان کے پاس ہے ان کا، اور جو ابھی آپ نے دیا نہیں ہے
وہ آپ رکھیں۔ تو اس طرح بہت عام حکم، اور خاص اس صورت میں کہ بھائی جب یہ خوف ہو کہ اس کی وجہ سے، اس مال کی وجہ سے جو اس خاتون کے پاس رہ جائے گا، اس کی وجہ سے حدود الہی کی خلاف ورزی ہوگی، تو پھر دوبارہ یہ بات اتنی کم سے کم ہے کہ اللہ نے اس کو دوبارہ جملہ شرطیہ لگا کر پھر سے بیان کیا۔ ایک تو استثناء میں وہی بات کہہ دی نا، یہ کتنی ظرافتیں ہیں، خدا کریم نے یہ چیزیں نظر میں رکھ کر یہ باتیں کی ہیں۔ مثلا ایسے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں مثلا تو جلدی واپس نہ آنا مگر کوئی مجبوری ہو، یہ بات کہنے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں اور اگر کوئی مجبوری ہوئی تو پھر آپ یوں کرنا، اس طریقے سے کام کرنا۔ یعنی عام صورتحال یہی ہے کہ آپ نے واپس نہیں آنا ہے، یعنی وہاں سے جلدی واپس نہیں آنا ہے، آپ نے وہاں رہنا ہے، کچھ ٹائم کے لیے رہنا ہے، مگر یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ اب پھر یہ جملہ ہو گیا، بات مکمل ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیز بہت کم ہوتی ہے، دوبارہ جملہ شرطیہ آپ لگاتے ہیں کہ اگر کوئی مجبوری ہوئی تو پھر بھی وہ جو کچھ مثلا یہاں کہا گیا ہے کہ جو وہ خاتون بطور فدیہ دے وہ لینا، مفت نہ لینا۔ بطور کیا دے؟ فدیہ دے۔ دیکھیں جملہ ہے فدیہ دے، اور فدیہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ فدیہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اختیار میں کوئی کام ہے، آپ کے اختیار میں کوئی بندے، وعلیکم السلام، کوئی بندے ہیں مثلا اسیر ہیں، جنگی اسیروں میں فدیہ چلتا تھا، اما فدان و اما منن بعدو و اما فدان، کہ جب اسیر پکڑ لیں آپ تو یا تو ان کو منت لگا کر ان پر احسان کر کے ان کو چھوڑ دیں، یا پھر ان کی فدیہ لے لیں۔ فدیہ یعنی یہ کہ جو تاوان ہوتا ہے، فدیہ کا جو لفظ اردو میں ہے وہ تاوان ہے، تاوان جو دے دے، یعنی خاتون اپنے اس مال میں سے آپ کو بطور تاوان کچھ دے دیتی ہے۔ وہ تاوان کس بابت دیتی ہے؟ کہ بھائی آپ میری جان چھوڑ دیں، طلاق دے دیں، کیونکہ بندہ جو ہے وہ اپنے اتنے مال پھنسے ہونے کی وجہ سے طلاق نہیں دے رہا ہے، یا اور وجوہات کہ میں نے اگر اسے طلاق دے دی تو اس کے نام پر تو اتنی چیزیں کروائی ہوئی ہیں، اتنے پیسے دیے ہوئے ہیں، وہ سارے کا سارا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، میں نے اس لیے طلاق دینی نہیں، یا اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ خاتون کیا آتی ہے کہ وہ فدا کرتی ہے، یعنی خدا کریم اس جملے فدیہ سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مال پھر بھی اس کا ہے، واپس نہیں کہا۔ یہ جملے بڑے دھیان سے رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ جو آپ کو واپس کر دے تو آپ لے لیں، نہیں، فیما افتدت، وہ جو فدیہ دے دے، جو فدیہ دے دے۔ اس میں ایک اور نقطہ بھی آ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ فیما افتدت میں یہ آ جاتا ہے کہ پھر حتیٰ اگر وہ اپنے اس دیے ہوئے سے زائد بھی اگر وہ اپنی مرضی سے دے دے تو بھی خیر ہے۔ افتدت یعنی جو فدیہ دے دے، اب وہ فدیہ ہو سکتا ہے کہ وہی مال دے دے، اسی میں سے کچھ دے دے، یا یہ ہے کہ حتیٰ اس سے بھی بڑھ کر کچھ مال جو ہے وہ دے دے۔